بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدر الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشکرون حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بہت ساری معنوی، دنیاوی، اخروی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، صحت و تندرستی، عزیز و اقارب، دوست احباب، پڑوسی، یہ سب ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، اونچے اونچے پہاڑ، ندی نالے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، جگمگاتا ہوا آسمان، وسیع و عریض زمین، اور دن اور رات، ایسی بہت ساری اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ کچھ ظاہری ہیں اور کچھ باطنی۔ کچھ نعمتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، ان کا احساس اور ادراک تک ہمیں نہیں ہوتا۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اور یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو گننا، ان کو شمار کرنا، ان کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان کا احاطہ کرنا چاہو، لا تحصوہا، تم ان کو گن نہیں سکتے، ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہ سب ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے انسانوں ہی کے لیے بنائی ہیں، اور یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا کر کر ان سے ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ ساری نعمتیں سے فائدہ اٹھائے، فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اپنا شکر بجا لانے کے لیے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اس نے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائیں، تمہارے دل بنائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ محترم حاضرین، انسان کے جسم کا ہر ایک عضو، انسان کے جسم کا ہر ایک حصہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ اگر انسان خود اپنے جسم پر غور کرے تو کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ناشکری نہیں کرے گا۔ اگر اسے انسان کا اپنے جسم کی نعمتوں کا احساس ہو جائے کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ناشکری نہیں کرے گا۔ چنانچہ یونس بن عبید رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ شخص اپنی تنگ دستی کی شکایت کرتے ہوئے غم اور غصے کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ یونس بن عبید رحمہ اللہ اسے اس کے جسم کے اعضاء، کان، ہاتھ، پیر، دل، زبان، ہر ایک کے بدلے اسے 1,00,000 درہم دینے کے لیے کہتے ہیں۔ ایک کام کرو کہ تمہارا کان دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں 1,00,000 درہم دے دیتا ہوں۔ تمہاری آنکھیں نکال کر مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں 1,00,000 درہم دے دیتا ہوں۔ ہر ایک کے جواب میں وہ شخص کہتا رہا نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جو کروڑہ درہم و دینار سے بھی زیادہ بہتر ہیں، اور تم ہو کہ اللہ رب العالمین کے خلاف شکوے شکایتیں کر رہے ہو۔ محترم حاضرین، اسی طرح ایک شخص نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو کہ نابینا تھا، اندھا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہاتھوں سے معذور تھا، اس کا ہاتھ بھی نہیں تھا اور پیروں سے معذور تھا۔ اندھا ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہا تھا اور یہ کلمات زبان سے ادا کر رہا تھا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلی بہ غیری وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے اللہ رب العالمین، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ان بیماریوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھا جس میں دوسرے لوگ مبتلا ہیں، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور بہت سے مخلوقات پر تو نے مجھے فضیلت دی۔ وہ جو آدمی اسے دیکھ رہا تھا وہ حیران اور ششدر رہ گیا، تعجب کر رہا تھا، اس سے رہا نہیں گیا، بالآخر اس نے اس شخص سے پوچھ لیا، اے اللہ کے بندے، نہ تو تمہارے پاس اس دنیا کو دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، نہ ہی کوئی کام کرنے کے لیے تمہارے پاس ہاتھ ہے، نہ ہی کہیں کی مسافت طے کرنے کے لیے تمہارے پاس پیر ہیں، اس کے باوجود، اس قدر معذور ہونے کے باوجود تم کس چیز کا اللہ رب العالمین سے شکریہ ادا کر رہے ہو؟ وہ شخص جواب میں کہتا ہے، یا ھذا اشکر اللہ ان وہبنی لسانا ذاکرا، اے فلاں شخص، میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ذکر کرنے والی زبان عطا کی۔ آج زبان تو ہمارے پاس بھی ہے، کیا ہم اس سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، یا پھر گالیاں دینے کے لیے، لوگوں کی چگلی کرنے کے لیے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کی غیبت کرنے کے لیے ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے لسانا ذاکرا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ذکر کرنے والی زبان عطا کی۔ آگے کہتا ہے وقلبا خاشعا، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا دل عطا کیا۔ دل تو آج ہمارے پاس بھی ہے، ہم دن رات میں نہ جانے کتنے گناہ کر دیتے ہیں، مگر ہمارے دل پر اللہ رب العالمین کا ذرہ برابر بھی خوف طاری نہیں ہوتا۔ وہ شخص کہتا ہے اللہ رب العالمین نے مجھے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا دل عطا کیا۔ وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، اور ایسا بدن عطا کیا جو مشکل اور مصیبت کے وقت اللہ رب العالمین کے واسطے صبر کر سکے۔ محترم حاضرین، شکر گزاری کے تعلق سے دنیا میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔
ایک وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پاتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، یقیناً واقعی اللہ رب العالمین کا لوگوں پر بڑا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ دوسرے لوگ وہ جو اللہ رب العالمین کی نعمت پاتے ہیں مگر بہت کم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تمہارے کان، آنکھ، دل بنائے، تم ہو کہ بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ تیسرے وہ شخص، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی ہر نعمت پر، اللہ رب العالمین کی ہر نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے ہیں، اور یہ لوگ بہت کم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندے میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اور قرآن مجید میں نیک بندوں کی یہ صفت بیان کی گئی کہ نیک بندے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین کے بڑے شکر گزار بندے تھے، اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے، شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک خوبی بیان کی گئی کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت کہیں جا رہے تھے، راستے میں ان کا گزر چونٹیوں کے بل پر سے ہوا۔ چونٹیوں نے جب دیکھا تو ان کے سردار نے سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو آتے دیکھ کر یہ اعلان کر دیا، یہ ندا لگا دی، ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے۔ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو چرندوں، پرندوں، جانداروں کی بولیاں سکھائی تھی۔ جب یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی، فوراً اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے پروردگار، اے رب العالمین، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، وعلی والدی، اور میرے والدین پر۔ محترم حاضرین، اسی طرح جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ قوم ہے، قوم سبا، وہ سورج کی پرستش کرتی ہے اور اس پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان ملکہ سبا اور قوم سبا کے نام خط لکھا اور انہیں اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی۔ ملکہ سبا نے تحقیق کی، اسے یقین ہو چلا کہ اللہ کے نبی ہیں سلیمان علیہ السلام، اللہ کے سچے رسول ہیں، تو وہ ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اپنے لشکر سمیت روانہ ہوئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا کون ہے جو اس ملکہ سبا اور اس کی قوم کو یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لا کر حاضر کر دے۔ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کی اس مجلس برخاست ہونے سے پہلے، یہ مجلس میں جو ہم بیٹھے ہیں، یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت لا کر حاضر کر دوں گا۔ ایک ذی علم درباری نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لا حاضر کروں گا۔ جب وہ تخت حاضر ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں یا کہ اس کی نعمتوں کا ناشکری کرتا ہوں، کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو شخص بھی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اس کا شکر اس کے ہی لیے فائدہ مند ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، جو کوئی بھی ناشکری کرے گا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کرے گا تو اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اپنے آپ، اپنی ذات پر آپ بزرگ ہیں۔ محترم حاضرین، شکر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک شکر ہوتا ہے شکر قلبی، دلی شکر۔ انسان یہ عقیدہ رکھے اسے جو بھی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں
اسے جو بھی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اسے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ یہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے، اپنی صلاحیت سے حاصل کی ہے، یا پھر کسی اور کو منعم سمجھے کہ کوئی اور دینے والا ہے، کہ فلاں تعویذ پہن لی، اس تعویذ کی وجہ سے مجھے فائدہ پہنچ گیا، فلاں دربار پر گیا، فلاں درگاہ پر گیا، اس وجہ سے مجھے اولاد ہو گئی، یہ عقیدہ رکھے اپنے دل ہی دل میں، وہ اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون، وہ لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کرتے ہیں، واکثرهم الکافرون، اس میں سے اکثر ناشکر ہیں۔ اور ایک شکر ہوتا ہے شکر لسانی، زبان سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا کہ اللہ رب العالمین تیرا شکر ہے۔ پانی کا ایک ایک گھونٹ، کھانے کا ہر ایک لقمہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکل فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، اللہ رب العالمین ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے، ایسے بندے سے خوش ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھانا کھاتا ہے اس پر اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتا ہے، ایک گھونٹ پانی پیتا ہے اس پر اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، کھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن بسم اللہ کا عطا پتہ نہیں ہوتا، کھانا ختم ہو جاتا ہے ہمیں الحمدللہ بولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ محترم حاضرین، اسی طرح ایک شکر ہوتا ہے شکر جوارح، اعضاء اور جوارح کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، نیک عمل کرے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ آج ماحول سازگار ہے، لوگ مسجد پر آ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کا شکر کر کے صرف جمعہ میں نہیں باقی نمازوں میں بھی آئیں کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ ہم نمازوں میں آ سکتے ہیں۔ اعضاء اور جوارح کے ذریعے ہم شکر ادا کریں، نیک عمل کریں، اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کریں، جن سے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ یہ اعضاء اور جوارح کے ذریعے، اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکرانے کے طور پر تم نیک عمل کرتے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ تم اللہ کی بندگی کرتے رہو، وکن من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر طویل قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جا چکے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیے جا چکے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اس قدر طویل قیام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ محترم حاضرین، اسی طرح ایک شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کے بندوں کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے کام آئے۔ اللہ نے علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، ہنر دیا ہے، مال دیا ہے، طاقت دی ہے، عہدہ اور منصب دیا ہے، تو اس کے بندے کے فائدہ پہنچانے کے لیے کام آئے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کہے گا یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ تو اپنی جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ کے بندوں کے لیے کام میں لانا، یہ بھی ایک شکر گزاری کا طریقہ ہے۔ شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا اظہار کرنا بھی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ محترم حاضرین، حضرت ابو الاحوص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ پھٹے پرانے
میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بہت مال عطا کیا ہے, میرے پاس مال کی فراوانی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون کون سا مال عطا کیا ہے؟ انہوں نے کہا قد اتاک اللہ من الابل والرقیق والغنم, اللہ رب العالمین نے مجھے اونٹ, بکریاں, غلام اور لونڈیاں سے اور بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اتاک اللہ مالا اذا اتاک اللہ مالا فلیری علیک, جب اللہ رب العالمین نے تمہیں مال عطا کیا ہے تو اس کا اثر تمہارے زندگی پر دکھائی دینا چاہیے. یہ چیز صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے, اللہ رب العالمین کے شکرانے کے طور پر, نہ کہ لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے, نہ ہی ریاکاری کے لیے, نہ ہی اسراف اور تبذیر کے لیے یہ چیزیں, بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے اللہ رب العالمین کے شکرانے کے طور پر یہ سب چیزیں. محترم حاضرین, مومن بندہ, ایک مومن بندہ اس کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے. جب اسے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے, کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے, اور اسے جب خوشی لاحق ہوتی ہے, کوئی مسرت لاحق ہوتی ہے, اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے, جب اسے کوئی پریشانی, کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہے, اور اسے کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے, کوئی مسرت لاحق ہوتی ہے تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے, اور یہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں سجدہ شکر بجا لاتے. چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ کان اذا جاءہ امر سرور او بشر بہ خر ساجدا للہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی لاحق ہوتی یا پھر کوئی خوشخبری ملتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں سجدہ شکر بجا لاتے. عام حالات میں انسان جب اسے خوشی اور مسرت لاحق ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا بھول جاتا ہے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلینا بالضراء فصبرنا وبلینا بالسراء فلم نشکر, ہمیں مصیبت اور تکلیف کے ذریعے آزمایا گیا, ہم نے اس پر صبر سے کام لیا, اور جب ہمیں خوشی کے ذریعے, خوشحالی کے ذریعے آزمایا گیا فلم نشکر, تو ہم نے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہیں کی. محترم حاضرین, شکر گزاری کرنا چاہیے. ناشکری کے بہت سارے نقصانات ہیں. ناشکری اور ناقدری, کہ اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے, اللہ رب العالمین کی اس سے ناراضگی ہوتی ہے, اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری ہوتی ہے. چنانچہ جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتا ہے تو اس کے اوپر جو رحمتیں ہیں وہ زحمت میں بدل جاتی ہیں. چنانچہ قوم سبا کے تعلق سے آیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہرے بھرے باغات عطا کیے تھے, ان کو خوشحالی عطا کی تھی. سفر میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں, جو صعوبتیں حاصل ہوتی ہیں, جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں, اللہ رب العالمین نے ان کو بچائے رکھا تھا, اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین سے ان سے کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور, اللہ رب العالمین کے دی ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور, ملک ہے پاکیزہ اور عمدہ, اور رب ہے مغفرت کرنے والا, بخشنے والا. مگر قوم سبا نے ناشکر پن کی روش اختیار کی, انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے باغات کو جھاڑیوں کے باغات جیسے باغات میں تبدیل کر دیا. فاردو فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط واثل وشیء من صدر قلیل. انہوں نے اعراض کیا فارسلنا علیہم سیل العرم, ہم نے بن کے سیلاب کو ان پر بھیج دیا. وبدلناہم بجنتیہم جنتین, ان کے جو باغات تھے ہم نے ان کے باغات کو دو الگ باغات سے بدل دیا. ذواتی اکل خمط, اس میں اچھے پھل تھے, اس میں کڑوے کسیلے. اکل خمط واثل, جھاؤ کے درخت اور کچھ بیریاں. ذالک جزیناہم بما کفروا, ہر ناشکرے لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. کذالک نجزی من شکر.
ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور. اور جو کوئی بھی ناشکری کرتا ہے اس کو ایسا بدلہ دیتے ہیں، اور ناشکرے کے علاوہ ہم کسی اور کو ایسا بدلہ نہیں دیتے. محترم حاضرین، ناشکری عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ رب العالمین نے کہا اگر تم ناشکری کرو گے یقیناً اللہ رب العالمین کا عذاب نہایت ہی سخت ہے. قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا بہت ہی زیادہ مالدار آدمی، بہت ہی زیادہ. اللہ رب العالمین نے اسے اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے، صرف چابیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت کی ضرورت پڑتی تھی. لوگوں نے اس سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، تم لوگوں پر احسان کرو جس طرح اللہ رب العالمین نے تم پر احسان کیا ہے. تو لوگوں پر احسان کرنے کے بجائے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتے ہوئے کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ سب ساری چیزیں، یہ سارا مال، یہ ساری سب چیزیں جو ہیں یہ میں نے اپنی صلاحیت سے، اپنے علم سے حاصل کی ہیں. علی علم عندی. اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا ذرہ برابر بھی پسند نہیں آئی. اللہ رب العالمین نے اس کے گھر سمیت، اس کے مال سمیت خود اس کو بھی زمین میں دھسا دیا. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. نہ اللہ رب العالمین کے خلاف کوئی جماعت اس کے سپورٹ میں اٹھی، نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکا. آج بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میری محنت سے میں نے کمایا ہے، یہ میری اپنی محنت کا ثمرہ ہے، دن رات نہیں دیکھا، محنت کرتا گیا. اللہ رب العالمین کی شکر کی فکر نہیں کرتے. ارے بھائیو غور کرو، اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم میں کتنی نعمتیں دی ہیں. جس بازو سے تم نے کمایا وہ بازو اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر تمہیں اتنا ہی اللہ رب العالمین کا دیا ہوا بازو نکال دو، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا دماغ نکال دو، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی آنکھیں نکال دو، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا پیر نکال دو، اس کے بعد کما کر دکھاؤ، اس کے بعد کوئی قابل بن کر دکھاؤ، اس کے بعد کسی عہدہ اور منصب پر فائز ہو کر دکھاؤ. اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ناشکری سے بچتے رہنا چاہیے. جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اس کی پہلی حالت میں بدل دیتا ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ 3 لوگ تھے، ایک جزامی، ایک گنجا اور ایک اندھا. اللہ رب العالمین نے ان کو آزمانا چاہا تو ایک فرشتے کو بھیجا. فرشتوں کے بھیجا، فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور اس جزامی کے پاس آیا، پوچھا تمہیں کیا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میری جلد جو ہے اسے خوبصورت کر دو، یہ بیماری مجھ سے دور کر دو. تو اللہ کا جو فرشتہ ہوتا ہے اس پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کی وہ بیماری دور ہو جاتی ہے، اس کی جلد صحیح ہو جاتی ہے. تو اللہ فرشتہ پوچھتا ہے تمہیں کون سا مال پسند ہے. تو کہتا ہے کہ مجھے اونٹ پسند ہے. تو اسے ایک اونٹنی دی جاتی ہے اور اس کے لیے برکت کی دعا کر دی جاتی ہے. پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے تمہیں کیا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میرے بال نہیں ہیں، میرے بال مجھے دے دو اور مجھے خوبصورت کر دو. تو فرشتہ اس پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے خوبصورت بال آ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتا ہے تمہیں کون سا مال پسند ہے. وہ کہتا ہے گائے، اسے گائے دے دی جاتی ہے. پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تمہیں کیا چاہیے. وہ اندھا کہتا ہے کہ میری آنکھیں، میری بینائی مجھے لوٹا دو. تو اسے اس کے اوپر فرشتہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کی بینائی اسے لوٹا دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس سے پوچھتا ہے تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے. وہ کہتا ہے بکری، اسے بکری دی جاتی ہے. ایک مدت گزرتی ہے تو وہ تینوں اونٹ، گائے اور بکری کے ریوڑ کے مالک بن جاتے ہیں. پھر وہی فرشتہ اللہ کے حکم سے انسان کی شکل میں آتا ہے اور پہلے جزامی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میں سفر میں ہوں، مسافر ہوں، اللہ رب العالمین کی مدد کے بعد آپ کی عنایت کے بغیر میں گھر نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے مجھے سفر کے لیے ایک اونٹنی دے دیجیے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ میں نے اپنی محنت سے، یہ ساری چیزیں میں نے اپنی محنت سے کمائی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نہیں ہے بلکہ اپنی محنت سے کمائی ہے. اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس میں بہت لوگوں کے حصے ہیں، میں اس میں سے تمہیں نہیں دے سکتا. تو فرشتہ کہتا ہے اگر تم اپنے بات میں جھوٹے ہو، اگر تم اپنے بات میں سچے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا تم پہلے تھے. اور پھر وہ شخص اسی گنجے کے پاس جاتا ہے، پھر وہی باتیں کہتا ہے جو اپنے اس کے پہلے ساتھی سے کی، اور پھر وہی جواب دیتا ہے وہ آدمی بھی. تو فرشتہ کہتا ہے اگر تم اپنے بات میں جھوٹے ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں ویسا ہی کر دے. پھر وہ آدمی اس نابینا کے پاس جاتا ہے
تو نابینا سے بھی وہی باتیں کہتا ہے جو ان دو ساتھیوں سے کہی تھی. تو نابینا شخص کہتا ہے ہاں یہ بات سچ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بینائی لوٹائی، میں دیکھ نہیں سکتا تھا، یہ مال اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کیا ہے، اور تم اللہ رب العالمین کا نام لے کر مجھ سے مانگتے ہو، تمہیں جو چاہیے جتنا چاہیے لے جاؤ. تو فرشتہ کہتا ہے میں تمہارا مال لینے نہیں آیا بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش تھی، وہ جو تمہارے دو ساتھی تھے اس آزمائش میں ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے. تو محترم حاضرین، ہمیشہ شکر گزاری کرنا چاہیے. شکر گزاری کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ فوائد ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے لازیدنکم، ہم تمہیں اور مزید دیں گے. اگر کوئی شخص شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رضا اس کے لیے شامل حال ہوتی ہے. اور جو کوئی بھی شکر گزاری کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بہترین بدلہ دیتا ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ رب العالمین شکر گزاری کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا کرتا ہے. جو کوئی شکر گزاری کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک مقام بنا دیتا ہے. چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جب بندے مومن کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، فرشتہ روح قبض کر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی؟ وہ فرشتہ اس بات میں جواب دیتا ہے، کہتا ہے ہاں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین پوچھتا ہے میرے بندے کے جگر کے گوشے کو تم نے اس سے چھین لیا؟ فرشتہ کہتا ہے ہاں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرشتے سے پوچھتا ہے تو میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتہ کہتا ہے حمیدک واسترجع، اللہ رب العالمین اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو اللہ رب العالمین فرشتے کو کہتا ہے ابنوا لعبدی بیتن فی الجنہ واسمہ بیت الحمد، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. محترم حاضرین، اسی طرح شکر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اگر تم شکر گزاری کرو گے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ رب العالمین نہایت ہی قدردان اور علم والا ہے. اللہ رب العالمین شکر کرنے والوں کو بچا لیتا ہے. سورہ قمر میں لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی الا آل لوط، اور لوط علیہ السلام آل لوط کے علاوہ، ہماری جانب سے ان پر احسان تھا. کذالک نجزی من شکر، اور ہم شکر گزاری کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین شکر گزاری کرنے والوں کو عذاب سے بچا لیتا ہے. جس طرح اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے ویسے ہی بندوں کے بھی شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ایمانی اور اخلاقی فریضہ ہے، جب کوئی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یشکر الناس من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو کوئی بھی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کا بھی شکریہ نہیں ادا کرتا. تو لہٰذا اگر کوئی احسان کرے اس کے بدلے میں اس کے ساتھ احسان کیا جائے. اگر احسان کرنے کی استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو زبانی طور پر اس کا شکریہ ادا کیا جائے. من صنع بخیر لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو اسے جزاک اللہ خیرن کہا جائے تو اس کے تعریف کا حق ادا ہو جاتا ہے. لہٰذا بندوں کے شکر میں سب سے پہلا آتا ہے ماں باپ کا. اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ والدین کو جوڑ دیا ہے. انشکر لی ولی والدیک، تم میرا شکر ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ احسانات جس کے ہیں وہ اس کے ماں باپ ہیں. تو ماں باپ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا گیا. لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ شکر کرنے والا بنائے، کبھی بھی ناشکری نہ کرنے والا بنائے، ہمیشہ شکر گزار بنائے.
اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے قرض سے نکلنے کی سبیل نکال۔ اللہ رب العالمین جو کوئی بھی تیری رحمت کو جا چکے ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آئے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأهم أكبر